بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، اس آگ سے یعنی نار جہنم سے دور رکھا جائے گا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی حاصل ہو، پاکیزگی ملے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی ذات والا صفات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جنہیں حضور کی سنگت، آپ کی معیت، آپ کی صحبت جو ہے وہ اعلان نبوت سے بھی پہلے میسر تھی، اعلان نبوت کے بعد بھی میسر آئی۔ پھر وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے محبت۔ کیا بات ہے! عرض کرنے والے نے عرض کی، یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ فرمایا عائشہ کے ابا ابو بکر سے محبت۔ کس قدر محبت ہے، کیا خوش قسمتی اور کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر فرماتے ہیں، میں علی الاعلان تم سے کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ ہی ایک مرتبہ چل رہے تھے تو پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، تم تو اس سے آگے چلتے ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بڑھ کر جو ہے افضل سورج کسی شخص پر نمودار نہیں ہوا، نہ غروب ہوا ہے، تو اس سے آگے چل رہے ہو۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چلنا بھی حضور کو گوارا نہیں تھا، کس قدر محبت تھی۔ تو ایک مرتبہ نا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر آپ کے درمیان کچھ گفتگو میں تھوڑی سی تلخی ہو گئی، تیزی ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ زیادہ بول گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت چاہی بھی، لیکن حضرت فاروق اعظم جو ہے وہ اس وقت جلال میں تھے، وہ نہیں مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے پیارے صحابی دونوں آپس میں بات ہو گئی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور سارا معاملہ بیان کر دیا۔ یا رسول اللہ یوں ہماری بات ہوئی ہے، میں نے معذرت بھی کی ہے لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار بڑا تھا نا جی، تو ان کے دل میں بھی آیا کہ یار میں نے زیادتی کی ہے۔ جب صدیق اکبر معذرت کر رہے تھے تو مجھے معذرت قبول کرنی چاہیے تھی۔ اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پہ پہنچے، دستک دی، پوچھا، اندر سے جواب ملا کہ نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً جان لیا کہ صدیق اکبر اگر گھر میں نہیں ہے تو حضور کی بارگاہ میں ہی ہوگا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے دور سے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تھے سیدنا عمر فاروق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، آپ کے چہرے پہ جلال کے اثرات مرتب ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ غلطی میری تھی، عمر کی غلطی نہیں، غلطی میری تھی۔ اتنی دیر میں سیدنا فاروق اعظم بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ آ کے کچھ عرض کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم سب پر میں نے اسلام کو پیش کیا، سب نے تردد کیا، میں نے ابو بکر پر اسلام کو پیش کیا، ابو بکر نے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کیا تم میرے لیے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ کس قدر محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر میرے زمین پر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانوں میں وزیر تھے ان کے نام بتائے، جبرائیل و غالباً اسرائیل اگر میں بھول نہیں رہا تو، ان دونوں وزیر اپنے وزراء کے نام بتائے، اور زمین پہ وزراء جو تھے ان کے نام بتائے، کہتے ایک وزیر میرا ابو بکر ہے، دوسرا عمر فاروق ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اس کا کوئی معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ سال آ جانا یا پھر کبھی آ جانا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ کس کے پاس چلے جانا؟ ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ میرے بعد جو ہے وہ کس کے پاس جانا ہے؟ وہ ابو بکر کے پاس جانا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ان 2 کی پیروی کرنا۔ کن کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس پیارے صحابی سے بڑا والہانہ محبت تھی، اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو پھر غلام تھے، تو آپ پھر بڑھ چڑھ کر حضور پر جانثاری کرتے تھے۔ جو آپ نے اپنا مال سارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ خرچ کر دیا، اسلام پر خرچ کر دیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خرید کر جو ہے وہ آزاد فرمایا۔ حضرت بلال جب آتے تھے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ابو بکر پر جس نے ہمارے سردار کو خرید کر آزاد کیا ہے، یعنی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی کم و بیش 7 ایسے غلام تھے جن کے آقا جو ہے وہ ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، ان کو اللہ کی رضا کی خاطر خرید کر آزاد کیا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تربیت یافتہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، غم کا جو ہے وہ طوفان آ گیا، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صحابہ جو ہے وہ نڈھال ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی آپ اپنے الفاظ میں غم کی حالت کو لے سکتے وہ حالت ان پر آ گئی کہ عام کوئی شخص ہمارا جو ہے وہ ہمارا قریبی جو ہے وہ فوت ہو جائے تو ہم پر جو ہے وہ حالت جو ہماری بگڑ جاتی ہے۔ یہ تو سید المرسلین اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے ظاہری طور پر، تو اندازہ کیجئے کہ صحابہ کا کیا حال ہوگا۔ صحابہ جو ہے وہ غم سے نڈھال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو جو ہے وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جو کہے گا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس تلوار نکال لی، میری تلوار اس کی گردن پر ہوگی جو یہ لفظ کہے گا۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر صدق و وفا، امیر المؤمنین، خلیفہ اول جو ہے وہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ خطبہ دے کر مسلمانوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے اکٹھا فرمایا۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو شام کی طرف جانے کا حکم دے دیا تھا۔ اب وہ لشکر جو تھا وہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ابھی پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ ارد گرد سے مجاہدین بھی آ جائیں۔ اتنے میں وہ رخصتی کرنے ہی والا تھا کہ حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ادھر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نزاع ہے، تو وہ واپس آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ فتنوں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد خاک کیا، جیسے بھی جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کفن دفن کیا جو ہے آپ کو، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ فتنوں نے سر اٹھا دیا۔ کوئی جو ہے وہ نبوت کا دعوے دار اٹھ کھڑا ہوا،
کوئی کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معاملات کو بڑی دلیری کے ساتھ، کیونکہ آپ جو ہے وہ تربیت یافتہ رسول تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں رہے تھے نا، تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ عزم و استقلال کا پیکر بنے ہوئے تھے اور ان کا مقابلہ کر رہے تھے. جو مسلمان تھے نا، کچھ چند ایک صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین اس لشکر کو روک لیجئے، تاکہ جو ہے وہ باہر والوں کو پتہ چل گیا نا کہ ادھر اندر ہی جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، کئی جو ہے وہ مرتدین ہو گئے ہیں، کوئی منکرین زکوٰۃ ہو گئے، ان کے خلاف جہاد شروع ہو گیا ہے، تو ان کو موقع مل جائے گا، وہ حملہ کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر کا محبت کا عالم دیکھیے، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عالم دیکھیے. آپ فرمانے لگے جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا ہے صدیق اکبر اسے روکنے والا نہیں ہے. چاہے جو مرتدین جو ہے وہ مجھے یہ خطرہ بھی لاحق ہو جائے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، اس کے باوجود میں حضرت اسامہ والے لشکر کو روکوں گا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روانہ کیا ہے. تو یہ پیکر صدق و وفا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسبان ختم نبوت تھے. آپ نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، مدعیان نبوت کے خلاف ایسا جہاد کیا کہ اس کو ناک و چنے چبوا دیے اور ان کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا. اتنے کہتے صحابہ جتنے بھی تھے، بدری صحابہ کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہو گیا تھا. علماء فرماتے ہیں اب وہ جنگ پر نہیں جاتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف ان کو بھی روانہ کیا. خود بھی تلوار لے کے کہتے میدان میں جا رہے تھے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روکا، اے امیر المومنین آپ مدینہ میں ٹھہریے، ہم جا کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. تو اس فتنے کو بھی آپ نے روندا اور مسلمانوں کو متحد بھی کیا. جو ہے وہ غم سے نڈھال تھے، قریب تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس حالت میں جو ہے وہ کچھ اور کر بیٹھتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو سنبھالا اور اس امت کو سنبھالا اور اس امت کے ایمان کی حفاظت فرمائی. اور حفاظت کیوں نہ فرماتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ تھے، اللہ پاک ان کی قبر مبارک پر ویسے ہی رحمتوں کا نزول ہے. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے والہانہ محبت، اللہ تعالی اسی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارا اسی میں حشر فرمائے. وہ قاری صاحب نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھا کہ آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدرت صدیق دی. میں اس کے بعد ایک شعر چھوٹا سا پڑھتا ہوں گے. آتے نو میں وکھاواں محب صدیق دے او چہرے نو نور دے گئی محبت صدیق دی. اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب پر بجاہ نبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ